گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ حجویر کے سید حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ قوموں کے مخدوم ہیں۔ ان کا مزار خواجہ معی الدین چشتی رحمت اللہ کے لیے حرم کی طرح تھا۔ انہوں نے اپنے وطن کے کوہسار کی بندشیں آسانی سے توڑ دیں اور ہندوستان کی زمین میں سجدے کا بیج بویا۔ ان کے نور و برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان کے اقوال سے حق کی آواز بلند ہوئی۔ وہ قرآن مجید کی عزت کے پاسباں تھے۔ ان کی نگاہ سے باطل کا گھر اجڑ گیا۔ ان کے دم سے پنجاب کی خاک زندہ ہو گئی۔ ہماری صبح ان کے سورج سے جگمگا اٹھی۔ وہ عاشق تھے اور عشق کے نہایت تیز پرواز قاصد تھے۔ ان کی پیشانی سے عشق کے راز ظاہر تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما اور ہمارے اعمال کو نیکیوں سے آراستہ کر۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے لیے عالم ملکوت کے راز کھولے اور اپنے برگزیدہ بندوں کو اسرار جبروت سے آشنا کیا۔ اپنے محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا۔ اپنے پہچاننے والوں کو وصال کی مسرتوں سے نوازا۔ وہی اپنی بلندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہی اپنی معرفت اور اپنے اسماء بلند کی خوشبو سے قلوب کو گرماتا ہے۔ خدا کی رحمت اور سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج مطہرات پر۔ علی بن عثمان بن ابی علی جلابی غزنوی حجویری کہتا ہے کہ اے طالب صادق، باری تعالیٰ تجھے سعادت نصیب کرے۔ میں نے استخارہ کیا اور دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے منہ پھیرا، اور تیری استدعا پر اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت بنائے۔ تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام کشف المحجوب رکھا۔ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی۔ میں باری تعالیٰ سے اس کی تکمیل کے لیے مدد اور توفیق کا طالب ہوں، اور گفتار و کردار میں اپنی طاقت اور بساط سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سب توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام تحریر کیا ہے۔ اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک خاص لوگوں سے متعلق ہے اور دوسری عوام سے۔ عوام سے متعلق تو یہ ہے کہ جب علم سے بے بہرہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پر مصنف کا نام ثبت نہیں تو افطرا پردازی سے کام لے کر وہ اسے اپنی تصنیف ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح اصلی مصنف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جمع تالیف اور تصنیف سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مصنف کا نام زندہ رہے، پڑھنے والے اور علم کا ذوق رکھنے والے اسے دعائے خیر سے یاد کریں۔ یہ حادثہ مجھے دو بار پیش آیا۔ ایک بار تو میرے اشعار کا دیوان کسی نے مانگا اور لے گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور نسخہ نہ تھا۔ اس نے دیوان کو بالکل بدل دیا، میرا نام اس پر سے مٹا دیا اور میری تمام محنت کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ دوسری بار میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر منہاج الدین تصنیف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رواج دے۔ ایک مدعی نااہل نے، جس کا نام میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا، میرا نام اس پر سے مٹایا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اس کی تصنیف ہے۔ خاص لوگوں نے جو اس کی قابلیت اور علمی بے بضاعتی سے واقف تھے، اس کی جسارت کا مذاق اڑایا۔ باری تعالیٰ نے اس پر نحوست طاری کی اور اس کا نام طالبان حق کی فہرست سے مٹا دیا۔ اور جہاں تک خاص لوگوں کی بات ہے تو ان سے متعلق یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا مصنف اس علم اور اس فن کا عالم اور محقق ہے تو وہ اس کے حقوق کی پوری رعایت رکھتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرنے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کتاب لکھنے والے کا مقصد بطریق احسن پورا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ میں نے استخارہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کا مطلب
آداب خداوند تعالیٰ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے فرمایا، قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی جناب سے شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ مانگو۔ استعاذت، استخارت اور استعانت کا مطلب مدد مانگنا، اپنے کاموں کو سپرد خدا کرنا اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کی ترغیب فرماتے، جیسے مذکورہ آیت میں استعاذہ کی تاکید آئی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کی کامیابی اس کی اپنی تدابیر اور بساط پر منحصر نہیں، بلکہ باری تعالیٰ کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے۔ نیکی اور بدی سب اسی کے تابع فرمان ہے اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے، اس لیے ہر چیز کو اسی ذات کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ لازم ہے کہ اسی کی استعانت طلب کی جائے اور اسی کی رضا پر سر تسلیم خم کیا جائے، تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رعونت اور شر کو نابود کر دے اور ہر کام میں کامیابی اور کامرانی شامل حال رہے۔ ہر کام کے آغاز میں استخارہ ضروری ہے تاکہ باری تعالیٰ آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے میں نے منہ پھیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کار فرما ہو اس میں برکت نہیں رہتی اور دل راہ مستقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا نفس کی غرض پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر غرض پوری ہو جائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ دوزخ کی چابی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اگر غرض پوری نہ ہو تو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے، یہی اس کی نجات ہے۔ در حقیقت نفسانی اغراض کو ختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، جس نے نفسانی خواہشات کو روکا ضرور جنت اس کی جائے رہائش ہوگی۔ نفسانی خواہشات کی کار فرمائی یہ ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کی رضا مد نظر نہ ہو اور نہ ہی اپنے نفس کو عذاب سے بچانے کی خواہش ہو۔ رعونت نفسانی کی کوئی حد نہ رہے اور درماندگی نفس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کتاب میں مناسب جگہ پر اس بارے میں علیحدہ باب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیری استدعا پر تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تو نے مجھے سوال کا جواب بہم پہنچانے کے قابل سمجھ کر اپنا سوال پوچھا اور اس کتاب کے لیے استدعا کی۔ تو مستفید ہونا چاہتا تھا، اس لیے مجھ پر واجب ہوا کہ تیرے سوال کا کماح کا جواب مہیا کروں۔ تیرے سوال کی پوری گہرائی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورے عزم اور نیت کی ضرورت ہے، تاکہ جواب حسب سوال مرتب ہو سکے۔ ابتدائی کار میں بندے کا ارادہ نیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ دوران کار اگر کوئی خلل واقع ہو تو بندہ معذور ہوتا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ابتدا کی نیت خیر عمل بے نیت سے بہتر ہے۔ نیت کا انسانی امور میں بہت دخل ہے اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ انسان بوجہ نیت اکثر ڈگمگا جاتا ہے، گو بظاہر کوئی اثر نظر نہ آئے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت روزہ عرصے تک بھوکا رہے تو کسی ثواب کا مستحق نہیں۔ اگر روزے کی نیت ہو تو بغیر کسی ظاہری اثر کے مقرب حق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہو تو وہ شہر میں مقیم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک نیت اقامت نہ کرے۔ اگر نیت اقامت ہو تو یقیناً مقیم سمجھا جائے گا۔ اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں نیت خیر کرنا ضروری ہے۔ واللہ عالم۔ اور یہ جو میں نے کہا
کہ اس کتاب کا نام میں نے کشف المحجوب رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب کے نام ہی سے اس کا مفہوم ظاہر ہو جائے اور اہل بصیرت جب نام سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ موضوع کتاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سوائے اولیاء کرام کے جو بارگاہ حق کے مقرب ہوتے ہیں، لوگ حقیقت آشنا نہیں ہوتے، چونکہ یہ کتاب راہ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے، تحقیق امور کی شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردوں کو اٹھاتی ہے۔ اس لیے اس کا نام کشف المحجوب ہی ہونا چاہیے تھا، اور حقیقت میں کشف محجوب کی چھپی ہوئی چیزوں کی ہلاکت ہے۔ جس طرح حجاب مکاشف کی نمایاں چیزوں کی نزدیکی کو دوری کی تاب نہیں ہوتی اور دوری کو نزدیکی کی طاقت نہیں۔ سرکے میں جو جاندار پیدا ہو وہ سرکے سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا، سرکے کے باہر کا جاندار سرکے میں مر جاتا ہے۔ اسرار و معنی کی تلاش بہت دشوار ہے باجز ان لوگوں کے جن کا مقصد حیات یہی ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ نے ہر کسی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ حجاب دو ہیں، ایک رینی، یہ کبھی دور نہیں ہوتا، دوسرا غینی جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ کچھ لوگ بالطبع محجوب ہوتے ہیں اور وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا حجاب وصفی یعنی عارضی ہوتا ہے، وہ جو آئے حق ہوتے ہیں اور باطل سے گریز کرتے ہیں۔ حجاب ذاتی یعنی رینی کبھی نہیں اٹھتا۔ رین، ختم اور تباہ کے معنی ایک ہی ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ پھر اس کا حکم اس طرح بیان فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کی وجہ اس طرح بیان فرمائی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور یہ بھی فرمایا ہے، حجاب صفتی جسے غینی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ جبلت کا بدلنا یعنی ذاتی حجاب، رینی کا اٹھنا شاذ بلکہ ازروئے مشاہدہ ناممکن ہے، لیکن صفتی عوارض بدل سکتے ہیں۔ مشائخ کرام نے رین اور غین کے معنی بیان کرنے میں نازک نکات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رین وطنات کی قبیل سے ہے اور غین خطرات کی قسم ہے۔ وطن پائیدار ہوتا ہے اور خطر عارضی۔ پتھر سے شیشہ نہیں بنایا جا سکتا، چاہے دنیا بھر کے شیشہ گر جمع ہو جائیں۔ اس کے برعکس اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو سیکل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمت پتھر کی جبلت ہے اور روشنی آئینے کی۔ آئینے کی اصلیت قائم رہتی ہے اور اس کی عارضی صفت یعنی زنگ دور ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ یہ ان دلوں کے زنگ کو دور کرے جو حجابات غینی میں مبتلا ہوں، مگر نور حق کی جھلک ان کے اندر موجود ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے حجاب غینی اٹھ جائے اور حقیقت کی راہ روشن ہو جائے۔ جن لوگوں کی سرشت انکار حق اور اختیار باطل ہے وہ اس کی مدد سے راستہ نہیں پائیں گے اور ان کو مشاہدات حق نصیب نہیں ہوں گے۔ والحمدللہ علی نعمت العرفان، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے عرفان کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی، اس سے مراد یہ تھی کہ جب تک سائل کا مقصد ظاہر نہ ہو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ سوال اکثر مشتبہ ہوتے ہیں اور چونکہ جواب سے مشتبہ چیزیں حل نہیں ہوتی، اس لیے کوئی مفید مطلب چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقسوم ہوئی، اس سے مقصد یہ ہے کہ جامعہ سوال کا جواب بھی جامعہ ہوتا ہے اگر سائل اپنے سوال کے درجات سے کما کا واقف ہو۔ علاوہ ازیں مبتدی کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اقسام و حدود کا بیان بھی لازمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سعادت نصیب کرے۔ تیری غرض یہی تھی کہ میں جواب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شکل دوں۔ وباللہ التوفیق۔
اور میں نے جو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے بندے کا کوئی مددگار نہیں، وہی ہے جو اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق سے مراد نیک اعمال میں تائید عزتی حاصل ہونا ہے۔ کتاب و سنت توفیق الہی کے وجود صحت پر شاہد ہیں اور امت اس پر متفق، سوائے معتزلہ اور قدریہ جماعتوں کے جو لفظ توفیق کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اس طریقت کے مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے توفیق طاعت اور بندگی پر قادر ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ حکم خداوندی پر چلتا ہے تو اس کو باری تعالیٰ کی طرف سے قوت اور مدد عطا ہوتی ہے، وہ پہلے کی نسبت ترقی پاتا ہے ہر حال میں، اور ساعت بساعت انسان کی ہر حرکت اور سکون کا خالق خدائے تعالیٰ ہے۔ جو طاقت اسے بندگی پر آمادہ کرتی ہے اسی کا نام توفیق ہے۔ یہ کتاب اس مسئلے پر بحث کرنے کی چیز نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ میں بار دیگر تیرے مقصد کی بات چھیڑتا ہوں، اور قبل اس کے بیان شروع کروں تیرے سوال کو بینہ تحریر کرتا ہوں، اس کے بعد کتاب کا آغاز کروں گا۔ وباللہ التوفیق۔ سائل ابو سعید حجویری نے کہا، آپ بیان فرمائیں طریقے تصوف کی حقیقت، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے مختلف راستوں اور قوتوں کی توضیح، اور نیز مطلع فرمائیں ان کے اشارات اور رموز سے خدائے تعالیٰ کی محبت کا حال اور دلوں میں اس کے ظہور کی کیفیت بھی واضح کریں۔ یہ بھی بیان فرما دیں کہ کل اس کی ماہیت سمجھنے سے کیوں قاصر ہے، نفس اس کی حقیقت معلوم کرنے سے کیوں نفور ہے، اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے، یہ اور باقی تمام چیزیں جو اس معاملے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسئول علی بن عثمان جلابی نے کہا، ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے، بالخصوص اس دیار میں جہاں لوگ حرص و ہوس میں مبتلا ہیں اور تسلیم و رضا کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ علماء زمانہ اور مدیان وقت نے اس کی صورت مسخ کر رکھی ہے۔ ایسے دور میں ہمت ایسی چیز کی کرنی چاہیے جسے زمانے کے ہاتھ نے نہ چھوا ہو، اور سوائے خاصان حق کے تمام اہل ارادت اس سے منقطع ہوں، اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔ خاص و عام فقط لفظی عبارت پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت کو حجاب در حجاب رکھنے کے دل دادا ہیں۔ تحقیق سے روگرداں ہو کر تقلید کے پرستار ہیں۔ تحقیق ان کی دنیا سے مفقود ہے۔ عوام اس صورتحال کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص خوش ہیں کیونکہ اس صورتحال کی وہ دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ نفس میں حاجت اور سینے میں میلان، وہ اپنے اشغال کو شوق، رویت باری اور سوز محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اپنے دعوے کے باعث پورے معنی سے محروم ہوتے ہیں۔ مریدوں نے مجاہدے سے منہ پھیر لیا، بیکار وہم و خیال کا نام مشاہدہ رکھ دیا۔ میں نے اس سے پہلے کتب تصنیف کی جو تمام ضائع ہو گئیں۔ جھوٹے دعوے داروں نے ان میں سے بعض چیزیں لوگوں کو شکار کرنے کے لیے چن لی اور باقی چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ اس لیے کہ صاحب طبع لوگ حسد و انکار کو بھی نعمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹھے مگر نہ پڑھ سکے اور نہ معنی سمجھ سکے، صرف عبارت کو پسند کیا تاکہ اسے لکھیں، یاد کریں اور کہتے پھریں کہ ہم علم تصوف و معرفت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کی عین بدبختی ہے۔ دراصل علم تصوف کے راز کبریت احمر کی طرح قابل قدر ہیں، اور کبریت احمر جب حاصل ہو جائے تو کیمیا ہوتی ہے، اور اس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے اور کانسی کو زر خالص بنا دیتی ہے۔ الغرض ہر شخص وہ دوا طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اپنے درد کے موافق دوا طلب کرتا ہے۔ جس کے مرض کا علاج حقیر سی چیز ہو اس کو مروارید اور مرجان کی ضرورت نہیں، وہ شلیتا اور دوال مسک میں ملا کر کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل قدر ہے کیونکہ ہر شخص کا حصہ مقرر ہے۔ آج سے قبل اس علم سے بے بہرہ جاہلوں نے مشائخ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب یہ اسرار کے خزانے ان کے ہاتھ لگے تو معنی ان کی سمجھ میں نہ آئے، اور انہوں نے وہ کتابیں ٹوپیاں سینے والے جہلا کے سامنے ڈال دیں تاکہ وہ ٹوپیوں کے استر بنائیں اور ناپاک جلد سازوں کو دے دیں۔
تاکہ وہ شیر، ابو نواس اور حضل جاہز کے دیوانوں کی جلدیں کریں۔ لا محالہ جب بادشاہ کا شاہین کسی بڑھیا کی کٹیا کی دیوار پر جا بیٹھا تو اس کے بال و پر کٹ گئے۔ خداوند عز و جل نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوا و ہوس کو شریعت کہتے ہیں، طلب جاہ، طلب حکومت اور تکبر کو عزت اور علم جانتے ہیں، خلق خدا سے ریاکاری کو خوف خدا گردانتے ہیں، اور کینے کو دل میں چھپا رکھنے کو حلم و بردباری، لڑائی کرنے کو مناظرہ، جنگ اور حماقت کو عظمت، منافقت کو زہد، ہوس کو سلوک اور ہذیان اتباع کو معرفت دل کی دھڑکن، اور نفس کی تعویلات کو حجت، الحاد کو فقر، حجب و انکار کو تزکیہ، زندقہ و بے دینی کو فنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت اور زمانے میں آفت پھیلانے کا معاملت سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ارباب حقیقت مغلوب ہو کر رہ گئے اور وہ ہر طرف چھا گئے۔ جس طرح پہلے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر آل مروان غلبہ پا گئے تھے۔ کیا خوب کہا ہے ارباب حقائق کے بادشاہ اور تحقیق و دقائق کے سردار ابو بکر الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہماری آزمائش ایسے زمانے میں ہے جس میں نہ آداب اسلام ہے، نہ اخلاق جاہلیت اور نہ ارباب مروت کے احکام۔ متنبی نے بھی عین اسی کے موافق کہا، تو سمجھ خدا تجھے قوت عطا کرے کہ میں نے اس عالم کو اسرار خداوندی کا مقام پایا، موجودات کو اس کی ودیعتوں کا امین سمجھا اور ثابت الوجود اشیاء کو اس کے دوستوں کے حق میں حامل لطائف دیکھا۔ جوہر، ارض، عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لیے حجاب ہیں، اور مقام توحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابر ہے۔ باری تعالیٰ نے اس عالم کو حجاب در حجاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنے استعداد کے مطابق تمانیت حاصل کرتی ہے اور اپنے اوپر توحید کی طرف سے پردہ گرا لیتی ہے، اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہو کر اس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور بھٹک جاتی ہیں۔ اسرار ربانی عقل و ادراک کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں روپوش ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنی غفلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معاملے میں اپنے حجابات میں کھو جاتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے کہا، قسم ہے وقت کی، انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، اور نیز فرمایا، تحقیق آدمی بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر اس پر نور ڈالا، بس یہ حجاب اس کی جبلت میں ہے جو بمطابق طبع اور حسب تصرف عقل حائل ہوتا ہے۔ لا محالہ وہ جہالت پسند اپنے اس حجاب کا دل دادا واقع ہوا ہے، ایسا کہ جمال کشف سے بے خبر، تحقیق اسرار خداوندی سے روگرداں، چوپایوں کے مقام پر فرب کش، اپنے مقام سے اکھڑا ہوا، خوشبوئے توحید سے نا آشنا، جمال احدیت سے محروم، ذوق توحید سے بے نصیب، تحقیق و مشاہدہ سے برگشتہ اور رضائے خداوندی چھوڑ کر دنیا کی مرض میں مبتلا، اس کے نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی سے دور ہے، نفس ناطقہ کو مغلوب کر دیا اور اس کی جملہ حرکت طلب حیوانیت تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، سوائے کھانے، سونے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور اپنی آرزوؤں کو طول دیں، یہ عنقریب جان جائیں گے۔ ان کی تباہ کار فرمانے سرحق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا، عنایت و توفیق کے بجائے ان کے نصیب میں نا امیدی اور خلفشار ہے۔ وہ تمام نفس امارہ کے فرما بردار ہیں، اور نفس امارہ ایک بہت بڑا حجاب اور برائی اور بدی کا سرچشمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، تحقیق نفس امارہ برائی کو ترغیب دیتا ہے،
اب میں کتاب شروع کرتا ہوں اور مقامات و حجابات سے متعلق تیرے مقصد کو ظاہر کرتا ہوں اور بیان لطیف مرقوم کرتا ہوں۔ اہل علم و فن کی تحریروں کی تشریح لکھتا ہوں، مشائخ کرام کے کلام سے اس میں کچھ شامل کرتا ہوں، چند اچھی حکایات کی بھی مدد لیتا ہوں تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ اگر علماء ظاہر وغیرہ بھی اس کو پڑھیں تو ان کو معلوم ہو کہ طریق تصوف کا درخت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں پھلدار۔ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں، اپنے مریدوں کو علم سے بہرہ کرتے رہے ہیں اور ان کو تحصیل علم پر مداومت کرنے کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ وہ کبھی حرص و ہوا اور لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوئے اور کبھی لغویت کے راستے پر نہیں چلے۔ مشائخ کے طریقت میں سے بہت سے علماء نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور اپنی لطیف تحریروں سے اسرار ربانی پر دلائل سے روشنی ڈالی ہے۔ وباللہ التوفیق۔